پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی. اچھا نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو. سیدھے ربنا یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. پیچھے بیٹھوں کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں. اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے. جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے. مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا. اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی. وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا. اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے. قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی. کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو. سنو حق والوں نے علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا. تو ٹھیک ہے، ہو گیا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا. انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی، شیطان کفر کا داعی، اس کے شتونڑے کفر کے داعی، ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو. ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے. نوح میرا تم پہ سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو. موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون. الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو. پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اس اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد. ٹھیک، تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، تو اللہ فرماتے سلام علی احمد، سلام علی النبی الامی. نہیں 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 نہیں، آپ کی شان جدا، آپ پہ سلام جدا، آپ کا مرتبہ سوا، آپ کا سلام درود و سلام بھی سوا،
اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا، ان اللہ، اپنا نام لے کر آئے ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا، وملائکتہ، ہو کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا، ان اللہ والملائکہ، کام مطلب ایک ہی تھا، اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے، ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہے، اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، روزہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا اور قبلہ بھی مٹ جائے گا اور کعبہ بھی مٹ جائے گا اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا، پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی، سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو ان کی ہو گیا ہے، وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا۔ وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو؟ اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ
انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. کیا بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ تسلی سے بات کریں. سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں. تسلی سے آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ جس سے محبت تعلق اپنائیت ہوتی ہے. ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے. میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول مختصر بول جلدی بول. ادھر سے بولا راستے میں فارغ کیا، کھڑے کھڑے فارغ کیا. لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں. یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ. موسیٰ جتی لاتے آ کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی. جتی لا بہ جا. انی انا ربک فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک. میں تجھے پسند کر چکا ہوں. فاستمع لما یوحی. تیری میری بات ہونے لگی، سن میں کیا کہہ رہا ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. سارے نبیوں کی دعوت حق، اور حق کیا ہے؟ اللہ. ذالکم اللہ ربکم الحق. اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اللہ ایک ہے، شریک نہیں. اللہ ایک ہے، وزیر نہیں. اللہ ایک ہے، مشیر نہیں. اللہ ایک ہے، بیوی نہیں. اللہ ایک ہے، بیٹا نہیں. اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. شرق و غرب اللہ ایک ہے، شمال و جنوب اللہ ایک ہے، زمین آسمان اللہ ایک ہے، خلا فضا اللہ ایک ہے، دریا سمندر اللہ ایک ہے، پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے، صحرا میدان اللہ ایک ہے، جن ہوں انسان ہوں اللہ ایک ہے، فرشتے ہوں اللہ ایک ہے، جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے، ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے، دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے، میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے، جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے. ہر چیز کا جوڑا بنایا. اپنی ذات جوڑے سے پاک، وطر ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے. یہ حق کی دعوت ہے. یہی آپ کا کام ہے، یہی میرا آپ کا کام ہے. ہم حق کے دائی ہیں، ہم باطل کے دائی نہیں ہیں، ہم حق کے دائی ہیں. اس امت کی عزت امتیاز ہے. اللہ نے ہمیں نبیوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے. اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں. اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو، جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنایا جائے. اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے، پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی. مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ تو سحر ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، اثر ہے. مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں تو قاری صاحب سے بات، ایک بچہ گیا، کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے. الو چل بیٹھ جا، بکواس نہ کر. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے، بھاگ جا، الو بیٹھ جا. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کو بخار ہے؟ تو قاری صاحب کی ہوں نکلی، تو چل بیٹھ جا کچھ. پھر چوتھا لڑکا ہے، قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے؟ کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار. پھر پانچواں آیا، قاری صاحب آپ آرام فرما، آپ کو بخار ہے؟ کہا چلو تمہیں چھوٹی کرو، میں بھی آرام کرنا. بول میں ایک طاقت ہے، دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے. روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے. ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی، ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی، ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی، مائیں رل گئیں، باپ ذلیل ہو گئے، خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے، اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے، غیرت بھی گئی، سب کچھ گیا. چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا. یہ دعوت پر ہوا ہے. اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے، نبیوں نے دعوت دی ہے. اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی. کسی سے کلام کیا جا رہا ہے، کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے.
کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے، کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے۔ یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا۔ ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی، کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے، بڑا گھر ہو جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، بڑی پوسٹ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے، دعوت دینے والے بن جاؤ، پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا۔ نبیوں کے تذکرے کیسے زندہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ امت معمولی امت نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ان کو دعوت کا کام ملا ہے، ساری دنیا مال کی طرف بلا رہی ہے، ہمارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا۔ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، دنیا کو بتانا کہ کام بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، زندگی دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، مدد کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جنت دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جہنم کو بھڑکانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، آسمان کے چھت کو اٹھانے والا ایک اور وہ اللہ، زمین کا فرش بچھانے والا ایک اور وہ اللہ، ہواؤں کا چلانے والا ایک اور وہ اللہ، اور دکھی کی سننے والا ایک اور وہ اللہ، گونگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پتنگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پروانے کی سننے والا بھی اللہ، اور خاک کے نیچے رینگنے والے کیڑے کی سننے والا بھی اللہ، اور پانیوں کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کی سننے والا بھی اللہ۔ یہ ہماری آبدوز بڑی سے بڑی آبدوز 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی، 400 میٹر پر جا کر نیچے جائے گی تو پچک جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر کہیں کہیں گہرا ہے، 11 کلومیٹر کی تہ میں اللہ مچھلیوں کو پیدا کر کے چلا رہا ہے، 11 کلومیٹر کا وزن اپنے اوپر اٹھا رہی، اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا، اور اوپر 11 کلومیٹر پانی کا وزن، اس کی پکار کو بھی سننے والا اللہ ہی ہے۔ یہ دعوت جا کے ساری دنیا کو دو، اللہ کی قسم جدھر گزرو گے اللہ کی محبت کی نظریں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی، اللہ کا سایہ تمہارے اوپر ہوگا، اب مر کے بھی اللہ زندہ رکھے گا۔ یہ بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے، باطل تو گھر گھر دعوت دے کے جا رہا ہے، گھر گھر اپنی آواز پہنچا رہا ہے، ہم کہو ہم تو کنویں ہیں، کوئی آئے گا تو پانی پلائیں گے، کوئی نہیں آئے گا تو نہیں پلائیں گے۔ ہائے ہائے، یہ کیا ظلم و ستم ہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ انسانیت تڑپ رہی ہو اور تم کو میرے پاس آؤ گے تو پانی پلاؤں گا۔ جب وبا پھیل جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر بھی نکل پڑتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں ہو جب زلزلہ آیا تو ہسپتال وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مریضوں کو اٹھا کے لاہور لاؤ، فیصل آباد لاؤ، ملتان لاؤ، فیصل آباد کے ڈاکٹر بھاگے، لاہور کے ڈاکٹر بھاگے، ملتان کے ڈاکٹر بھاگے، کراچی کے ڈاکٹر بھاگے، اور میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی بھاگے۔ ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں، ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں۔ آج کفر کی وبا ہے، زنا کی وبا ہے، شراب کی وبا ہے، موسیقی کی وبا ہے، جوئے کی وبا ہے، نافرمانی کی وبا ہے، ماں باپ کو ذلیل کر دینے کی وبا ہے، سود کی وبا ہے، رشوت کی وبا ہے، غفلت کی وبا ہے۔ او بھائیو، عمل ہے پھر بھی بھاگو، عمل کوئی نہیں پھر بھی بھاگو، لوگوں کے پیچھے بھاگو بھاگو۔ یہ ایک اٹھا ہوا قدم، یہ جو تم زمین پہ قدم رکھتے ہو دعوت کے ساتھ، اللہ کی قسم ساتوں آسمان میں اس کی دھمک سنائی دیتی ہے، ساتوں زمین آسمان تمہارے قدموں کی چاپ سے گونج اٹھتے ہیں، تمہارے
تمہارا بول زبان سے نکلتا ہے، ساتوں آسمان اس سے روشن اور منور ہو جاتے ہیں، لاکھوں فرشتے وہ بول اٹھانے کے لیے لپکتے ہیں اور عرشوں کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو آپ نے کہا من القائل، یہ کہنے والا کون ہے، یہ کہنے والا کون ہے؟ وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، وہ چپ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہنے والا کون ہے؟ جو کہا ہے اچھا ہی کہا ہے۔ پھر ان کو ہمت ہوئی، کہا جی میں نے کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 19-20 فرشتے لپک لپک کے آ رہے تھے تیرے کلام کو پکڑنے کے لیے۔ ہر فرشتے کی تمنا تھی کہ میں لے کر اللہ کے پاس جاؤں۔ یہ ایک شخص کا ذاتی ذکر ہے۔ جب تم لوگوں میں پھر کر کہو گے او میرے بھائیو اللہ کی مان لو، تو لاکھوں فرشتے تمہارے بول پر ٹوٹ پڑیں گے کہ ہم لے کے جائیں گے، ہم لے کے جائیں گے۔ او بھائیو اللہ کے رسول کے طریقوں پر آ جاؤ تو لاکھوں فرشتے بھاگیں گے۔ میں جا کے اللہ کے نبی کو خوشخبری سناتا ہوں، مجھے جانے دو، میں جا کے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج آپ کا امتی فلاں فلاں کا بیٹا آپ کی عظمت کو بیان کر رہا تھا، آپ کے طریقوں پر چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا۔ تمہارا نبی وہیں سے اس کی روحانیت باغ باغ، اس کی ہستی باغ باغ، اور اس کی توجہات ہوں گی۔ میرے بھائیو، انبیاء کوئی ہماری طرح مر کے تھوڑا ہی مر جاتے ہیں، وہ تو مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جو یہاں سے سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر پہ آتا ہے سلام کہتا ہے میں اس کا خود جواب دیتا ہوں۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے، اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے۔ اور ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ تم ان پاگل دانشوروں کے پیچھے نہ چلو، ان احمقوں کے پیچھے مت چلو، انہیں تو 2 اور 2 4 کے سوا کچھ نہیں پتا۔ آؤ سب سے بڑے دانشور کے پیچھے چلو، سب سے بڑا مفکر، سب سے بڑا علم والا، سب سے بڑی عقل والا، سب سے بڑے فہم والا، سب سے بڑی بصیرت والا، جس کی نظر اتنی تیز ہو، یہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکے، چند لاکھ میل سے آگے، اگرچہ نوری سال صحیح پر یہ ہے نوری سال، اس سے آگے دوربینوں کے بغیر نہیں دیکھ سکے۔ اور میرا آپ کا نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے کھڑے آگے ہو گئے، پہلی صف والوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہو گئے، پھر آپ پیچھے ہو گئے۔ جب سلام پھیرا تو پچھلے نمازیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں تو آدمی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، آپ پہلے آگے ہو گئے پھر پیچھے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور اس کے خوشے لٹک کر دیواروں سے باہر آ رہے تھے، تو میں ان کو دیکھ کر آگے ہو گیا۔ پھر میں جہنم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے شعلے لپک رہے تھے، تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ اور مجھے بتاؤ، اللہ کے واسطے بتاؤ، جس کے سر کی آنکھ اتنی طاقتور ہو، اس کے دل کی آنکھ کتنی طاقتور ہوگی؟ چلو یہ تو جنت اور جہنم ہے، اسے چھوڑو، یہ تو بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ یہ اڑا ہے اور 7 آسمان سمٹ گئے اور سدرۃ المنتہا سمٹ گیا اور جبریل بھی ہاتھ جوڑ گیا، آگے میں گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اس باؤنڈری کو آج تک کوئی نہیں کراس کر سکا، نہ کسی کے پاس ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے، جو آگے جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا، چاہے وہ جبریل جیسا مقرب ہو۔ آگے آپ جانے آپ کا اللہ، آگے اللہ آپ کو کیسے لے گیا کوئی نہیں جانتا، پر آپ گئے ہیں، کیسے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم ایمان لائے کہ آپ گئے ہیں۔ جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا یہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ وہ گئے، جبریل بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ جبریل کی آنکھوں سے بھی اوجل۔ پھر عرش معلا جھوم اٹھا، اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے۔ جو آنکھ
آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے، جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے۔ اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے، اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے اے ملا ہے، ملا دی کے ڈگرے چھٹو پر ہے، ملا ہے۔ اس سے بڑی جفا کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو۔ دیکھو نا، یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں تو آپ کا جسم بم کی طرف پھٹ جائے۔ ارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے۔ ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں۔ جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی، اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر، وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے۔ اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے، وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا، اسی کرتے تہمت میں ساتوں آسمان پار ہوا۔ نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی، وہ گئے اور ساتوں آسمان طے ہو گئے۔ پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی آگے آتا تھا، استقبال کرتا تھا اور ملتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے جس کا طواف ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی، سفید لمبی داڑھی ہے اور یوں ٹیک لگا کے دیوار سے اور ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں، وہ بے پرواہ بیٹھے، اٹھے ہی کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہاں آپ خود جائیں۔ وہ دادا تو پوترا، پیو تو پیو ہوتا ہے نا، پتر نبی بن جاوے تو پیو ہے نا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حالانکہ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں، تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گی، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے، تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کے ان کے دماغوں پہ مارو، اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن، دو جہان کے سردار، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا، آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ 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 واہ، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ آگے کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماؤں کی قدر پہچانیں، اپنے باپ کی قدر پہچانیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی، نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح، وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا،
موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں۔ وہ گھر گیا، اس نے بوٹی بنائی، ہانڈی چلا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کی گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ تو سر مارے، ہوں بس۔ اس نے منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ بڑبڑانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہو نہیں آخر میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی، جیسے ہمارا رواج ہے، اپنی بیوی سے کہتے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرنی۔ اور سنو، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت۔ خود کرتے نہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمے نہیں، وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نافرمان، گھر میں لڑائی، دنگا فساد۔ پاگل، تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی، تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ وہ کر دو، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں، جدوں دی خدمت کرنا شروع ہو جاندی اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے؟ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے۔ بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے؟ سمجھو، یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، یہ قدر، یہ دعوت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زارو قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، جو کہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح ہے اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو، ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے، اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے، اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے، وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اعلیٰ کیا ہوگا، بلند و بالا کیا ہوگا؟ یہاں موت ہے، وہاں موت مر جائے گی، یہاں بڑھاپا ہے، وہاں بڑھاپا مر جائے گا، یہاں بیماری ہیں، وہاں بیماریاں مر جائیں گی، یہاں غم ہیں، وہاں غم سارے مر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا پانی پئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا،
داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، اجرت جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، مکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، جعاد سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک آئے ہوئے ہوں گے، امرت چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی دنیا میں ہے آگے ختم، جنت میں بلکہ قبروں سے نکلیں گے تو صاف نکلیں گے، جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت پر کہ وہ داڑھی کے بغیر، جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں، جنہیں رکھ لی انہوں دی کوئی نہیں، انہیں پکی گل ہے۔ السلام علیکم، مولانا طاہر جمیل صاحب کے بیان سننے کے لیے ہماری اس چینل سنو اور بدرو کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا، تھینکس فار واچنگ۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں، مالدار فقیروں سے ملا ہوں، جنہیں اللہ کا نہیں پتہ، ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں۔ اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے، چاہے سولی پہ لٹک جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے جانوروں کے آگے کیما کر کے پھینک دیا جائے۔ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا، اس نے کچھ نہ کھویا، اس نے سب کچھ پایا۔ اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ لٹ گیا۔ بھائیو، میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں جھولی پھیلانے آیا ہوں، ووٹ کے لیے نہیں۔ میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ، اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ۔ جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ، مال لٹانا پڑے لٹا دو، عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو، پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو۔ اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ فرعون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں، عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں۔ فرعون کی ایک باندھی تھی، مسلمان ہو گئی۔ عورت تو کمزور ہوتی ہے، پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے، اور کلمہ چھپتا نہیں ہے۔ اس کا ایمان اس کے دل میں تھا، پر وہ نکل ہی پڑا۔ خوشبو کون چھپا سکے؟ خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس کے ایمان کا پتہ چل گیا۔ فرعون نے اسے پکڑوایا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی۔ اس نے بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا، اس نے دربار سجایا اور اس کا اپنی باندھی کو بلایا، اس کی 2 بیٹیوں کو بلایا۔ یہ مائیں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے، کیا کچھ کر گزرتی ہے۔ مامتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، تو باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی۔ اللہ نے کہا میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا، فرعون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر، اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے۔ ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے موت تحفہ ہے۔ وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی نعمتوں کا حقدار بن گیا۔ تو فرعون کی باندھی نے کہا، فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میرے پاس اور ہوتی، میرے پاس 100 ہوتی تو میں 100 بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ فقض ما انت قاض، کر جو تجھے کرنا ہے۔ انہیں بڑی بیٹی کو پکڑا، انہیں کہا اماں، ہائے اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل اور اس کی بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو، اور وہ اماں کہے، اور اس کا ایک بول ماں کا، ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو۔ کلمہ کفر کہہ جا، گھر میں جا کے توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا۔
میں قربان جاؤں، ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے۔ انہوں نے کہا اماں، انہوں نے کہا بیٹی صبر، اللہ کے نام پہ قربان ہو جا، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یا زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ہاں عشق کی آگ ایسے ہی بھڑکتی ہے، شمع ایسے ہی فروزاں ہوتی ہیں، یہ کمکمے تو بجھ جاتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے جو شمع جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں، جن کی روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مل رہا ہے۔ انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا، ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ بھن گئی مچھلی کی طرح، تلی گئی مچھلی کی طرح۔ ماں ماں ہے، اس کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، صبر پڑھنے سے نہیں آتا، اسے دیکھو، اسے دیکھو، ایک قطرہ نہیں نکلا تو اس نے کلیجہ پھٹ گیا۔ تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے۔ بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا، دودھ پیتی، جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، اور اسے انہوں نے تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اللہ نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہ اماں صبر صبر، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہ کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا، ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا، کٹھے کہیں دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا، لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا، نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا، قارونوں کو مہلت دی، پھر قارونوں کو مار کے دکھایا، پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا۔ پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا، پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا، ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا۔ پھینک دیا، جل گئی، ہڈیاں نکل آئیں، انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے، میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا، اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبودار رہے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ اے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا، پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا، پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دانت توڑوائے، خون ہوا۔ جاؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں، کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے تمہیں لان تان کرتا۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون و خون ہو گیا؟ اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ
دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا. لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے. کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں. چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ. بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں. بچے کو تیار کرایا. آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، یعنی خبر کہ چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے. اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو. جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ. ہار نہ پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانے پڑے کھا لو کھا لو کھا لو. کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ. مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر دیکھو، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا. دو جہان کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش و فرش پر جس کی نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے پتھر، پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی، تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. ہاں ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے. بیٹا کہتا ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو، ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بنو، اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو. اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا. تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا، کہا ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، مجھے ادھر دبا دینا. ابا میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پاؤں باندھ دے، اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے. تم پیسے پہ لڑے، تم منصب پر لڑے، تم عہدوں پر لڑے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے. کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟ کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا طارق جمیل کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے قصائی کی طرح، جیسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے. پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دے. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹایا اور اپنا گوڈا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا، چھری کو نیچے. میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قبیلہ مراد، اس کی شاخ قرن. جب آئے تو اس سے دعا کرانا. عمر سے کہہ رہے ہیں، عمر اور علی سے کہہ رہے ہیں اس سے دعا کرا. وہ حیران ہو کر اس سے ہم دعا کریں؟ ہاں، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے سیدھی دعا اوپر جاتی ہے. حالانکہ اللہ کی قسم
अवैस करनी जैसों से दुनिया भर जाए उमर और अली के एक बाल के बराबर। लेकिन ये अल्लाह के नबी आगे पैगाम दे रहे हैं कि आप तो आगे देख रहे थे कि माओ के साथ औलाद क्या करेगी, और वालिदैन कैसे दुखी हों। मैं यमन गया तो मैं उनके इलाके में गया जहाँ वो पैदा हुए, जिस बस्ती में पैदा हुए वो उस बस्ती की ज़ियारत की, उनके ख़ानदान से मिला। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तो हर साल हज में ऐलान करवाते, भाई कोई अवैस यमन का आया हो। तो एक साल आपने सारे हज इकट्ठे कर लिए हज़रत उमर ने, वो मिलता ही कोई नहीं था। एक साल क्या किया, सारे हज इकट्ठे कर लिए और कहा भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी सारे बैठ जाओ। सारे बैठ गए, यमन वाले खड़े रहे। कहा भाई मुराद कबीले के लोग खड़े रहो, बाकी सारे बैठ जाओ। तो थोड़े से बचे, बाकी सारे बैठ गए। फिर कहा भाई मुराद की जो आगे सब कास्ट है, कर्न वाले खड़े रहो, बाकी सारे बैठ जाओ। तो एक आदमी बचा। तो आपने कहा तुम करनी होगा जी। अवैस को जानते हो? जानता हूँ, मेरा भतीजा है। तो पागल सा है, आप क्यों पूछ रहे? तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रो पड़े, का पागल वो नहीं, तू नजर आता है, इधर आया हुआ है। कहा जी हज पे है। किधर है? कहा जी ऊंट चराने गया था अरफात की तरफ। तो हज़रत अली को साथ लिया और दौड़ लगा दी अरफात की। आगे गए तो एक आदमी, अल्लाह के नबी ने निशानी बताई थी कि रंग का काला होगा, कद का दरमियाना होगा, उसे बरस वो फुलबेरी जो चिट्टा काला आदमी हो जाता है, उसको ये बीमारी हुई थी, फिर वो ठीक हो गया है, सिर्फ एक निशान बाकी है, बाकी वो सब ठीक है। तो उससे दुआ करानी। तो जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उसी रंग का कीकर के नीचे नफल पड़ रहा है और ऊँट चल रहे हैं। तो ये दोनों ऐसे आके बैठ गए। तो उन्होंने महसूस किया कि कोई लोग आके बैठ गए। तो उन्होंने नमाज मुख्तसर करके सलाम फेरा। तो हज़रत उमर ने पूछा कौन हो? कहा जी मजदूर हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कहा भाई वो सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा क्या नाम रखा है? वो तो जानता नहीं था ये कौन है। तो कहने लगे भाई तुम लोग कौन हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? तो हज़रत अली ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन हैं उमर और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। फिर वो हिल गए। भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तो आपको पहचाना नहीं है। तो हज़रत उमर ने कहा हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। वो कहने लगे मैं दुआ करूँ आपके लिए? कहा हमें हमारे नबी ने फरमाया। तो उमर अली जैसे अवैस से दुआ करवा रहे हैं, उसकी तहज्जुद की वजह से नहीं, नमाज रोज़ी की वजह से नहीं, माँ की खिदमत की वजह से। और फिर आपने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जाएंगे तो अवैस भी जाएगा। जब दरवाजे पर पहुँचेगा तो अल्लाह कहेंगे बाकी चले जाओ, उसको रोक लो। तो एकदम घबरा जाएंगे कि अल्लाह एन बुए थे आके की बनी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, वो कहेंगे अल्लाह मुझे क्यों रोका? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे पीछे देखो। पीछे देखेंगे तो जहन्नम वाले खड़े होंगे बेशुमार। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अवैस तेरी माँ की खिदमत का सिला तुझे देना है। ये जितने लोग खड़े हैं तो उंगली का इशारा कर, जिसको कहेगा तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल, सबको जन्नत में डाल। तो भाइयों अगर माँ बाप साथ हैं तो उनकी दुआ ले लो। बहुत बड़ा सरमाया है। अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, हराम ना खिलाओ। पेट पे पत्थर बांध लो, हराम ना खिलाओ। सच बोलो, झूठ ना बोलो। घर में घर वालों को टाइम दो। आपके पास टाइम कोई नहीं, स्ट्रेस है जिंदगी में, थोड़ा अपनी रफ्तार को हल्का करो।
की शाम से पहले तौबा करो, जिंदगी की शाम से पहले वापस लौटो। नाफरमानी में हलाकत के सिवा कुछ नहीं है और फर्मा बरदारी में कामयाबी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह ने सवाल का जवाब दिया, खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, मुसव्विर अल्लाह, मुदब्बिर अल्लाह और इस जमीन आसमान पर हुकूमत करने वाला तने तनहा अल्लाह। फिर अल्लाह दूसरा सवाल करता है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, एक बात तो बताओ, तुम्हें बेकार पैदा किया है? दूसरा सवाल, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, एक बात तो बताओ, मौत के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मर के मट्टी हो जाओगे? सवाल में बड़ी ताकत है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है। जैसे हम अपनी मक्खी को मसल कर कहते हैं ना, क्या हकीर मक्खी, अल्लाह के लहजे में ताकत है यहाँ। अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो? इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो? अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, मौत के बाद कोई नहीं पूछेगा, कीड़े खाने के बाद खत्म हो जाओगे। मा खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, क्या समझते हो मैंने जमीन आसमान सिर्फ खेल कूद के लिए पैदा किया है? अब फिर यहाँ अल्लाह ने हमें अटका दिया, बताओ क्यों पैदा किया है, बताओ क्यों आए हो, क्यों जमीन बनी, क्यों आसमान की छत तानी गई, क्यों तू गंदे पानी से इस रूप में आया, और क्यों चलते चलते तुझे मौत ने आके दबोचा और तुझे ज़ेर जमीन पहुंचाया? क्यों है, क्यों है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अल्लाह खुद इसका जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम्हें पैदा किया है देखना चाहता हूँ, मेरे बंदे बन के चलते हो कि नहीं चलते हो? मेरे बंदे बन के चलो। खलक़ल मौत वल हयात, जिंदगी मौत को क्यों बनाया? लियब्लू, मेरे नबी तशरीफ ले आ रहे हैं, आवाज आई या रसूल अल्लाह, आपने यूं देखा, कोई नजर नहीं आया, आवाज आई या रसूल अल्लाह, फिर नजर पड़ी तो एक हिरनी आपको पुकार रही थी, हिरनी गले में रस्सी और चारपाई से बंधी हुई, कोई सहाबी शिकार करके लाए थे। अब करीब हो गए, क्या हुआ? कहा आपका गुलाम मुझे शिकार करके लाया है, मुझे पता है मेरे साथ क्या होना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे छोड़ दो, मैं दूध पिला के वापस आ जाऊं। जिस नबी ने जानवरों से प्यार करना सिखाया, उसी की उम्मत दीन के नाम पे गले काट रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जिहाद कर रहे हैं, मां बेगुनाहों के खून से धरती लाला होगी। आपने कहा अगर तू वापस ना आई तो फिर अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल दे। जहन्नम तो इंसानों के लिए, इन जानवरों के लिए है। तो आपने उसकी रस्सी खोल दी और वहीं बैठ गए, क्योंकि पराई चीज थी। अब वहीं बैठ गए, वो दौड़ती हुई कई और पहाड़ों में गायब हो गई। आप बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, यहां तक आपने देखा वो पहाड़ से उतरती हुई आ रही थी और आकर यूं सर झुका, या रसूल अल्लाह मैं हासिल हो गया। वो ज़बा होने के लिए तैयार, मेरा ताजर सच बोलने के लिए तैयार नहीं, झूठ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इस्लामी मईशत मिट्टी के सो आवेगी। आपने उसको रस्सी से बांध के खड़ा करके फिर वहीं बैठ गए नहीं। देर गुजर गई, वो सहाबी है जो शिकार करके लाए थे, बड़े हैरान हो गए कि आप मेरे घर, कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, अब कैसे? कि मेरा एक छोटा सा काम है आपसे। क्या? कि ये हिरनी मुझे हदिया करती। कि या रसूल अल्लाह आपके लिए तो जान भी कुर्बान है, ये आप क्या फरमा रहे? कि नहीं बस मुझे हिरनी चाहिए। आप ले ले। तो आपने उसकी रस्सी को खोला और कहा इल्हक़ी बिअहलिक, जा बच्चों के पास चली जा, सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। तो उस हिरनी ने ना आपको देखकर यूं सर झुका, आपके सामने शुक्रिया के तौर पर फिर थोड़ा सा गई, पीछे मुड़ी, आपको देखा और फिर यूं सर झुकाया, फिर थोड़ा भागी, फिर आगे गई, फिर पीछे मुड़ी, फिर आपको देखा, यूं सर झुकाया। और जब तक वो आपको रिस्पांस दे रही थी आप खड़े थे, खड़े थे, खड़े थे, यहां तक कि वो आंखों से ओझल हो गई। तो आप अपने घर को वापस गए। पहले इन ताजरों को हिरनी जितना सच सिखा दो, फिर इस्लामी मईशत पर भी बात कर लेंगे। झूठों पे इस्लामी मईशत आएगी। जहां दगाबाजी और फरेब का नाम तिजारत हो,
دھوکے کا نام تجارت ہو، لوٹ لینے کا نام پروفٹ ہو، وہاں اسلامی معیشت آئے گی۔ میرے نبی پکار رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جاؤ سمجھاؤ ان تاجروں کو، جب تک یہ جھوٹ بول رہے ہیں اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ چاہے آپ کے سارے بینک اسلامی ہو جائیں، تجارت اسلامی نہیں ہو سکتی دو چیزوں کے بغیر، ایک سچائی اور ایک دیانت، اور دونوں چیزیں میرے تاجر سے ختم ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے۔ میں 5 انگلیوں کے نام برابر نہیں ہیں اللہ کے نیک بندے ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر لیول پر، لیکن میں 1 کروڑ میں ایک سچا دیکھوں تو میں نے کیا دیکھا؟ 100 میں 10 نمازی موجود، 1000 میں ایک آدمی صدقہ خیرات کرنے والا موجود ہے، 1 کروڑ میں ایک سچا نہیں ہے، 1 کروڑ میں ایک دیانتدار نہیں ہے۔ تو اسلامی معیشت کہاں سے آئے؟ اسلامی تجارت کہاں سے آئے؟ یہ آپ لوگوں کو بھی دھوکے دے جائیں گے۔ اسلام تو سخاوت کا دین ہے، لٹا دینے کا دین ہے، جان بھی دینی پڑے تو۔ بمیں خاندان کے حسین کی تاریخ موجود ہے، معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ کے گواہی دی کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ یہ 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کیا خبر اسلام؟ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح رسم شاہ عباسی۔ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا آج تو میں نے صرف اللہ رسول کی تھوڑی آپ، میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرے نبی کا گھر کیسا ہے۔ یہاں جگہ بناؤ، پہلے اسے صاف کرو۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پہلے دلوں میں اپنی شمع جلاؤ، پھر راستے بھی نظر آئیں گے، پھر صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے، جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے، جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں، یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار، یہ روپیہ ٹکا کہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے، پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے، لگانے میں مزہ آئے۔ ابھی تو بچانے کے مزے ہیں، پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا، لٹانے کے مزے دے گا، تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی۔ اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے، بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے، سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے، شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں مانے گی۔ تو بھائیو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے، سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا۔ آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا کہتا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی نے کیا زندگی گزاری، کیسے گزاری، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے اللہ کے واسطے۔ اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو۔ آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے، سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے، راستے کہاں سے ملیں گے؟ قرآن اور میرے نبی کی زندگی، یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملی، اور میرے نبی کے صحابہ یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی، راستہ مل جائے گا۔ او جی
بڑا بڑا چودھری آیا بھائی، حد ہو گئی۔ اور رمضان کے حوالے سے آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ پہلا ہوتا ہے رحمت، دوسرا ہے مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی۔ میرے اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے۔ اور رمضان میں ہر جگہ رمضان کا مطلب بھی بتاتا ہوں کہ رمضان کا لفظ اور اس مہینے میں جوڑ کیا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا۔ مسلم شریف کی روایت ہے صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں۔ یہ 10 سے زوال کٹائیں، 10 سے زوال تک کٹائیں، زوال سے پہلے پہلے، جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ ترمزو جل جانا، رمضان کا مطلب ہے جلنا۔ اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے، اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ آخری روزے کیا ہوتا ہے؟ سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر، سب معاف ہو گئے۔ جلا دیے رمضان، 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 جاؤ تیرے سب جلا دیے، پاک صاف۔ لوہا جل کے صاف ہوتا ہے، سونا جل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں، کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں۔ ہاں یہ فتنے کا لفظ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد۔ عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا۔ فتانہ، فتان، فتان یہ اس کو کہتے ہیں، سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا۔ یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی۔ کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے، اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی۔ انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بدیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری اندر ہے۔ تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا، پگھلانا، پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا۔ میں کہا فتنہ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو، چاندی کو، ایسے ہی انسان کو، ایسے یہ رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کے اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے لیے ایک تو آخری عشرے میں شب قدر آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے۔ یہ 21، 23، 25، 27، 29 میں گھومتی ہے، صرف 27ویں شب قدر نہیں ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ یہ 5 راتیں آپ جاگ لیں، آپ کو رمضان، آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ شب قدر 80 سال مصلی بچھا کے بیٹھے رہو، جو اس پہ ملے گا ایک رات جاگنے سے اس سے زیادہ مل جائے گا۔ 80 برس کی بندگی سے زیادہ ایک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی 4 آدمی نہیں بخشے جاتے۔ شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اے نال نہیں بولنا، اے نال نہیں بولنا، اے نال لڑائی، اے نال لڑائی، رشتہ داروں سے لڑنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت، نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر، کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا ہے، توبہ پہ سب معاف ہو جاتا ہے۔
سب اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہماری شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں. اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے. لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر جناب میں حج تے جا رہے ہیں، معافی دے ویجے جناب آ گئے ہیں جو معافی دے. حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ، حج سے بڑا ہے رمضان. رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو، دل صاف کرو. ایک حدیث سناتا ہوں. میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے. میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو. میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت. یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، پر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا. کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت ہے. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. کیا یا رسول؟ کہ میرے بیٹے انس دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. کسی کی، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا. ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا، آگ لگا رہا. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ يَا بُنَيَّ إِن قَدَرْتَ أَن تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي. یہ میری عظیم الشان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا. صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو. وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. آپ سب سے کہتا ہوں صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے. ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی، صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی. چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو، صاف کرو. کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی، اپنی صفائی. میں نہا کے آ رہا ہوں، میں نہا کے آ رہا ہوں. یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے بعد میں نہا کے نکلا نا کہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے تو تھوڑا سستی ہو رہی تھی. میں کہ جو نہا کے تو فریش ہو جاؤں تو میں نہایا، لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے. دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو. تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو. یہ جو کرتے کرتے مر گیا یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا. ایسے ہوگا، ایسے. تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں آگے بڑھ گیا، میں جو ٹنگ شکنی ہے، میں دکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے. یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا سارا ماحول جو ایسا ہی. ہر طرف یہ چیز چل رہی، ٹانگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو کچھ، کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا. یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے. آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ. اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک کل والے صحابی، وہی نقشہ. تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک وہی صحابی. 3 دن ایک آدمی، ایک ہی نقشہ. اس محفل میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں. 1,24,000 ان سے زیادہ عبادت. ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن. سارا گراف بھر دیا، ٹائم سکیل سارا بھر دیا. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کر رہا، اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے، میں دیکھوں گا یہ کیا کر. وہ پہنچ گئے.
چاچا جی السلام علیکم، جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے کہ ہاں ہاں اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے. 2 روزے. کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے بس. روزہ روزہ روزہ، دن رات میں ختم قرآن. اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی، جلدی سے چادر لی، یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے بھائی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تے اٹھے جا کے. وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیوں؟ ساری رات ستا رہ گیا، ٹنگ نہیں چکی، یہ کی بنی تو جنت کتوں لگ گئی؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، نماز تا نماز ہے نا، منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے کہا شاید کل کوئی دکھائیں گے خاص. کل وہ بیٹھے، جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے، اور پھر آئے اور اللہ بسمک سرانے تے سر رکھے تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل. ساری رات ستیاں گزار چڈی. وہ تو کچھ سمجھ میں نہ آئے بھی ہے. وہ ایک چکر کی ان کا، اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں، آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی. چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چڈی، اللہ بسمک اموت و احیا. ہو گئے فجر تے اٹھے، وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے. میرا نبی تو سچ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بول پڑے چاچا اللہ کی قسم، وہ میں دیکھنے آیا تھا. 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنت ہی آ رہا. 3 دن تم آئے، میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو. وہ ساری رات سوتے رہتے ہو. کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی، لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے. اچھا میرے نبی تو سچ ہیں، ان کا بات فرمان تو غلط ہے. چل پڑے. جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر ہو رہا تھے نا اندر دی گل دس آئی دیا نا، ادھر آ اب تمہیں بتاتا ہوں. اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا، یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں. اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے، دولت دے، نعمت دے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا. وہ کہنے لگے ہاذا ہوا، اچھل کر بے ساختہ، ہاذا ہوا، یہ ہے. ستا رہو باہیں ساری رات، تیری جنت واقعی پکی. یہ کہیں کرنا ہے، دل صاف کرنا. بانڈے دھونا سوکھا ہے، دل صاف کرنا لگ پتہ جانتا ہے. تو آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو. جب اللہ کسی کو عزت دے اس سے شاباش دو، اسے اپریشیٹ کرو، اس کے لیے دعا کرو، سب سے دل صاف رکھو، سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج کا مسلمان اس اللہ کے علم کو چیلنج کر کے کھڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کو اسلامی قرضہ تو دے دو گے، سچ کیسے بلواؤ گے؟ سارا کراچی کا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. چاہے وہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے یا چاہے وہ یونائٹڈ بینک سے ڈیل کر رہا ہے، حبیب بینک سے ڈیل کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ اتر گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو یہ تجارت نہیں چلتی. یہ سارے سیاستدان، یہ وکیل چھوڑو ان کو، یہ ریڑھی والے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اسلامی معیشت ایسے تھوڑی ہے کہ تم پکڑ کے ہاتھی بنا دو گے. اسلامی معیشت تو ایک بڑا طاقتور نظام ہے. اس سے پہلے بہت سے نظام زندہ کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے اسلامی معیشت وجود میں آتی. کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے، زمین کی سطح پہ کیا ہے، پانی کی تہ میں کیا ہے. یہ کتنے بلبلے بن رہے ہیں، میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی موجیں اٹھ رہی ہیں، اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے اس میں سے بلبلے پھٹ کے ہوا میں اڑ گئے، اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. اور کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں، میرے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ نے ایک ایک قطرے کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی ہواؤں کے جھونکے
آتے ہیں جاتے ہیں، اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے تارے جھلملاتے ٹمٹماتے ہیں، اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے دن اور رات آئے اور گئے، گھڑی گھنٹے سیکنڈ منٹ بنے، اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے مر گئے، کتنے آنے والے ہیں، کتنے بچپن میں مرے، کتنے بڑھاپے میں، کتنے جوانی میں، کتنے بیماری میں، کتنے صحت میں، کتنی عورتیں مری، کتنے مرد مرے، میرے اللہ کے علم میں ہے، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے، انڈے میں نر ہے مادہ ہے، پولینیشن میں نر ہے مادہ ہے، کتنے دانے بنیں گے انگور کے ایک گچھے پر، اور کتنے دانے بنیں گے وہ چھلی کے سٹے پر، اور کتنے مچھلی کے انڈوں سے کتنے بچے نکلیں گے، میرے رب نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، یہ میرے اللہ کا علم ہے۔ اور ہم ایسے بے وقوف ہیں، اسی کو چیلنج کیے جا رہے، اللہ کے علم کو چیلنج کیے جا رہے، سوچ چھوڑ دو ورنہ میرا اور میرا رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں۔ تو میرے نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے، علمک ما لم تکن تعلم، آپ کا معلم، علمنی ربی فاحسن تعلیمی، ادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ اب بہت خوبصورت بولتے تھے، تو ایک دن ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم بھی عرب ہیں، عرب ماؤں کے دودھ پیے ہیں، یہ آپ کہاں سے بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں تو ہم دنگ ہو کے سنتے رہ جاتے ہیں۔ ہماری تو بدقسمتی ہے نا، ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ہے جی میں ماجدے کو بین بجائی جو انہوں کیا پتہ، اور انہوں پٹھے کھوا تو انہوں پتہ ہے، اور انہوں بین دا کیا پتہ۔ اب میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں، بھینس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتہ چلے، اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے کم ٹھیک۔ تو ہماری بدقسمت ہے، ہم قرآن نہیں جانتے، اللہ کی قسم۔ یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، سورا 7 بر اعظم اسلامی اسکالر بھرے پڑے ہیں، قرآن کی آشنا نہیں ہے۔ قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے، قرآن تو کلام عشق ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے۔ دل جو اللہ کو نہیں دیا، اس لیے قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں، قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں، یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے، اور وجود اللہ اللہ پکار اٹھتا۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کی، تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ قرآن تو کلام عشق ہے۔ آپ لوگ جو سارا دن 2 × 2 4، 4 × 4 8، 8 × 8 16، تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے۔ جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو، اس شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو، وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے۔ اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتہ، سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتہ، کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی، کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو ساری کامیابیوں کی انتہا جنت اللہ کی رضا ہے۔ وہ میرے نبی لے کر آئے، میرے نبی لے کر آئے، اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں، صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے، کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے
جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن، پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزرے، ایک باندی پہ عاشق تھے، خراسان، سرد راتیں، عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہوگی، کہنے لگے ہے مؤذن بڑا دیوانہ ہے، ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی، ارے رات بیت گئی، ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی۔ ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا، یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا، رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دل اللہ سے ڈر جائیں؟ آنکھ کھلی، آ گیا کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام 800 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد لیا جا رہا ہے۔ قرآن کلام ہے، میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے، میرے رب کی ذات سے نکلا، میرے نبی کے سینے پر اترا اور آپ کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کائنات ادھر کے ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہے، ہمارے رہبر کون؟ نہ اللہ کا کلام نہ نبی کا فرمان، تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں۔ اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے، صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے۔ کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھا؟ اسلام تو پیغام عشق ہے، عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں، بدنے تو پنجابی سمجھ آونی کہ نہیں آونی، پر چلو مزہ ہی لے لیا بھائی۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چپ سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی، پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئی۔ خشک چشموں میں پانی نہیں، تم آبشاریں بنانا چاہتے ہو، دریا سو گئے تم ڈیم بنانا چاہتے ہو، پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو، مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو، نہیں آئے گی۔ پہلے اس سے آباد کرو، یہ جو یہاں ہے، یہاں یہ، اس سے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو، یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو۔ عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه، القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه۔ اسے زندہ کرو، اسے اسلامی معیشت میں مجھے تو میں کیا سمجھاؤں گا، یہ زندہ ہو۔ بچی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بھی پانی مانگے تو وہ 100 بہانے کرتی ہے پلانے کے، اور اپنے بھائی
مانگے تو کہہ دیتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود پی لے، اور یہی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کی ممتا جاگتی ہے تو پھر اپنے بچے کے لیے ساری ساری رات اٹھتی ہے. جو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی اور جو ساری رات بچے کے لیے ساری رات. ایک دفعہ میں اپنے عزیزوں کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا تو ان کا چھوٹا بچہ ساری رات روتا رہا اور اس کی ماں ساری رات لے کر اس کو پھرتی رہی ساری رات. یہ ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہ تھی جب یہ بہن تھی. جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے. اب اس کو مشقت میں مزہ آ رہا ہے. آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا. ہائے توبہ ہائے، میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں. اے میرے بھائی بہنوں، ایسے جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جیسا ہم نے اسلامی معیشت سمجھا. یہ کوئی قانون کی کتاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے. مر مٹنے کا نام دین ہے، از لذت دیدارش خسرو چے تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخیارے. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا، تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا. یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے. جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا. ہماری تاریخ تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے. یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے. لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. سارے سکندر لٹیرے ہی آئے، کبھی تیمور کا نام رکھا، کبھی چنگیز کا نام رکھا، کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے. لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے، بینک جوڑنے کا سبق سکھاتے ہیں. جوڑی کوئی نہیں. اسلام سخاوت کا دین ہے اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے. اس کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہا جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا، والمال فی سمحائہم، پیسہ سخیوں کو دوں گا، وامطر علیہم ابان حصادہم وامطر علیہم ابان زرعہم امنہ ابان حصادہم. موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا اگ جائے، جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں، اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا، پیسہ سخیوں کو دوں گا، خرچ کریں. یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم. موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا، جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسات دوں گا، بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں گا، نکموں کو حکمران بناؤں گا، اور بخیلوں کو پیسہ دوں گا. بھائیو اللہ رسول کی محبت روح ہے. روح اس کے اوپر جسم ہے، تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، قضاء، عدالت، معاشرت، بازار، کھیتی، گھر، خامن، بیوی، بچے، ماں، باپ، دوست، احباب، یہ حج، عمرے، زکوٰۃ، معاملات، یہ سب قانون، عدالتیں، یہ سارا جسم ہے. اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو، آکھن گے ڈیڈ باڈی چاہو. تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے. اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح ہے.
یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے اللہ کا فضل ہے کمزور بہت جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے. تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا. جس کا علم بے خطا، جس نے سکھایا، جو وَعَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا. میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں. علم تو اللہ کی صفت، وہ نیوٹن کی صفت نہیں، آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے، وہ گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. کارل مارکس کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر. کہ اس کو چیلنج کر کے دکھاؤ. یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. اس حبیب جیسا کوئی لاؤ، ایسا علم، ایسا گھر، ایسا خاندان، ایسی نسبتیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم. دیکھو شخصیت میں حسن ہو دل کھینچتا ہے، چیز میں حسن ہو دل کھینچتا ہے، آواز میں حسن ہو دل کھینچتا ہے، منظر میں حسن ہو دل کھینچتا ہے، گھر میں حسن ہو دل کھینچتا ہے. میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. یہ بڑا عجیب، آپ کو فرق بتا رہا ہوں. کامل نمونہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کامل نمونہ ہیں. کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کے نا، ہیوی ہو کے کامل. بھائی ہم تو کامل ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ ہیں، اور حسن کے لیے طبیعت آمادہ ہے. حسین بچوں کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے، اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے. اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر. تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کی لاجک دلائل مانگے تو ہم تو 100 لتر مارو. میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے حسین نمونہ ہیں. حسین، اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ. ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لایا، کسی کے پاس کوئی نہیں. پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈ جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اماں کے 2 لفظ کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم حسن الخلق في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع في لحيته كثافة. آپ ہجرت کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی اماں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، دودھ پیا، چلے گئے. وہ آپ کا حلیہ بتا رہی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہے، جیسے چاند کوئی انسانی روپ مل گیا ہو. جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن نظر آتا تھا. قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جی چاہتا تھا اور دیکھوں. وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں. یہ ایک ہی آئے ہیں، ایک وہ میرے نبی. قسیم، جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے. وہ کون ہیں؟ میرے نبی، آپ کے نبی. وہ ایک ہیں. حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے. آواز میں جادو، آنکھوں میں حسن، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا چمکتا، آنکھیں بڑی گہری، پلکیں بڑی دراز، بھویں بڑی گول، ماتھا بڑا کشادہ، چہرہ چاند کی طرح گول. حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، 14ویں چاند کا چاند آسمان پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی. تو میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی.
پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے، قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان۔ والضحیٰ، ایک ترجمہ امام رازی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ، روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم، امام رازی نے یہ کیا ہے، لیکن دو ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والضحیٰ، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم۔ تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام رازی نے کیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بلا چھوڑ سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے۔ میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے۔ میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ ہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے، بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا۔ ہاں، آپ کو پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہیں، تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے، تو عمران بن حسین ایک سردار، عرب سردار ہیں، وہ ساتھ تھے۔ تو آپ نے دستک دے کر فرمایا بیٹی میں آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں، عمران۔ آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابا جان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں، میں پردہ کیسے کروں؟ عمران آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے اپنی چادر اندر دی کہ بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لو۔ تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹا، اندر آئے، حال پوچھا تو باپ کی قربت سے چند آنسو نکل آئے۔ کہا یا رسول اللہ بھوک بھی کئی دنوں سے چل رہی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور بیماری آ گئی ہے، دوا کا کوئی سامان نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے، طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا۔ گلے لگایا اور چند آنسو میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر گئے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ واہ یا رسول اللہ، آج ان کی امت کہتی سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی۔ بیٹی نہ رو، آج 3را دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے۔ اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاقوں سے تاج ملا سر جنت کی سرداری کا، سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار، کفا بکی شرف، تیرے لیے یہی کافی۔ 89 میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا، ایک جگہ جا رہا تھا، اشارے پر ٹیکسی رک گئی، میرا ڈرائیور بوڑھا بدو تھا، تو ایک ٹیکسی اور آ کے رکی، یہ دونوں آپس میں، چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت، تو جاننے والے تھے، سلام دعا ہوئی، تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے میری
میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آ گیا تھا پاکستانی بدھو بیٹھا انو عربی دا کیا پتا، تو سوکھ ہو کے بول رہا ہے کیف الموسم، اب اس سیزن کیسا جا رہا ہے، وہ حج سیزن، وہ کہتا ہے بارد بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، آج سارا دن میں 20 ریال کمائے، یہ ظہر کے بعد کا ٹائم، تو وہ کہتا ہے صدقت هذا اول من رکب معی، کہتا سچ کہتے ہو یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی، زور سے ایسے فارغ پھر رہا ہوں۔ اچھا ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، جب اشارہ تو اس کو زور سے کہتا یہ بڈھا، لا تحزن، کوئی غم نہیں، کفا بنا شرفن جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہی شرف بہت، ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہمیں یہی عزت بہت، کفا بنا شرف جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مری گیا ہوئے گا، بڑا ہی بڑھا ہے، اب تو 20-25 سال ہو گئے، اللہ کیا جملہ کہہ گیا، مجھے تڑپا گیا، 26 سال گزر چکے ہیں، اس جملے کی حرارت میں اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکا، جس جذبے سے اس نے کہا، جس عشق سے اس نے کہا۔ سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے عالی اولاد، حسن حسین جنت کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، اللہ اکبر سبحان۔ کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں، واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ای بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم ویو ٹھیک ہے، نیت کرتے ہو سارے، درود شریف پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین آسمان کے سب سے حسین مالک، حسین رب، تجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں، ہم سے زیادہ ادنا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ بلند کوئی نہیں، ہم سے زیادہ پست کوئی نہیں۔ میرے مالک تو نے کہا تھا یہ دل مجھے دینا، اس میں میری اور میرے نبی کی محبت ہو، لیکن میرے اللہ ہم یہ دل کسی اور کو دے بیٹھے، اس میں نہ تجھے بسایا نہ تیرے حبیب کو بسایا، آج ہم یہ گندے برتن لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، آج تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے حبیب کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں، ان غافل دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے، ان سیاہ دلوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں نہیں حاضر ہونا چاہتے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، یہ جتنا مجمع مرد عورتوں کا ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ ساری امت محمد ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اپنے تعلق سے بھر دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے۔ ہمیں یا اللہ غلط جذبے ہمارے اندر سے نکال دے، غلط خواہشات ہمارے اندر سے نکال دے۔ اے مالک، اے مالک، یہ آیت بہت تڑپاتی ہے، بہت رلاتی ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ تو صرف عمل نہیں دیکھے گا، تو دل کے جذبوں کو بھی دلوں کو چیر کے دیکھے گا۔ اے مولا شکل بھی بنا لی تیرے نیک بندی، عمل بھی بنا لیے تیرے نیک بندوں والے، پر یہ دل تجھے نہ دے سکے۔ میرے مولا بڑے شرمندہ ہیں، زندگی کی اثر ہو چکی ہے،
दिन छुपने को है, और दिल है कि वो तेरा आशना ही नहीं बना, तेरे हबीब का आशना ही नहीं बना। ए मौला, लेकिन जैसे तू हमें मादी नेमतों से नवाजता है, वो भी तेरी दी हुई हैं। तूने हमें रिस्क दिया, औलाद दी, बीवी बच्चे दिए, तूने हमें सेहत दी, जिस्म दिया, ईमान दिया, बेशुमार नेमतें जिनको गिन नहीं सकते। तेरा इश्क, तेरे नबी का इश्क, तेरी मोहब्बत, तेरे नबी की मोहब्बत, ये भी एक गिफ्ट है जो तू देता है तो दिल उससे मुज़य्यन और रोशन होते हैं। ये रमज़ान का मुबारक महीना है और या अल्लाह आखिरी अशरे की आमद है और मग़फ़िरत वाला अशरा गुजर रहा है। या अल्लाह हमारे दिलों को धो दे, हमारे दिलों को पाक कर दे, इसमें अपनी मोहब्बत की शमें जला दे। क़यामत के ये अल्लाह रुस्वाइयों से बचाना, क़यामत के दिन की दुनिया के लोग हमें नेक समझते रहे, दिलों में गैर बसते रहे। या अल्लाह उस दिन तो यौम तुबल सरायर है, भेदों से रात पर्दे उठा दिए जाएंगे, दिलों को चीर के देखा जाएगा। एक मालिकुल मुल्क, आज हम तेरी मिन्नत करते हैं, तेरा अर्श पहले आसमान पर है, तेरी तरफ से निदा है, सदा है, कोई लेने वाला है तो आओ, कोई मांगने वाला है तो आओ। हम तुझसे तेरी मोहब्बत मांगते हैं, तेरे नबी की मोहब्बत मांगते हैं। इस दिल को आशना कर दे। इन आंखों में आंसू तो आते हैं लेकिन अपने दुखों से रोती हैं ये आंखें, तेरी मोहब्बत में रोएं वो आंखें देते। ये सीना तंग पड़ता है, अपनी दुनियावी जरूरतों के टूटने पे तंग पड़ता है। हमें वो सीना दे दे जो तेरी याद में बेबसी देखकर तंग पड़ रहा हो, तेरी मोहब्बत में बेबसी देख के तंग पड़ रहा हो। ये दिल जज्बात से भरा हुआ है पर अजीब और गरीब जज्बों से भरा हुआ है। या अल्लाह, ये तेरी मोहब्बत में धड़कना नहीं जानता। वो दिल दे दे जो तेरा अर्श बनता है, वो दिल दे दे जिसमें तेरे हबीब की मोहब्बत आबाद होती है। मेरे मालिक, हम मुर्दा लाशें हैं, जिस्म से दिल निकल जाए तो वो मुर्दा लाश होता है। मेरे मालिक, दिल से तेरी मोहब्बत निकल जाए तो वो रूह भी मुर्दा है, डेड बॉडी है। तेरे सामने कैसे पेश है मेरे मालिक, तूने बेशुमार नेमतों से नवाजा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबा ला बिअय्यि आलाइ रब्बिना नुकज़्ज़िब। हम तेरी किसी नेमत के या अल्लाह इनकार कर नहीं सकते। आज एक खास मजमून चला, उसी पर ये दुआ उठ। या अल्लाह तेरी बारगाह में ये सदा है, ये निदा है, ये फरियाद है, ये इस्तिग़ासा है, ये आहें हैं, ये फरियाद है। ये दिल तुझे नहीं जानता, ये दिल तेरे हबीब को नहीं जानता। इसमें और जज्बे भर चुके हैं, इसमें और मोहब्बतों ने जगह बना ली है। आजा, इन हमारे दिलों के आंगन को धो दे या अल्लाह, इसे पसंद फरमा या इसे पसंद फरमा। हम बड़े गंदे हैं, मानते हैं, हमारी आंखों से लेकर हमारे सर से लेकर पांव तक गुनाह ही गुनाह है, गुनाह सही है। लेकिन मेरे मालिक, इतना जरूर है कि हम दलेर नहीं, नादिम है। गुनाहों पे नदामत है, गुनाहों पे दलेरी नहीं है, नादिम है, शर्मिंदा है। हर वक्त एहसास रहता है कि तेरे सामने खड़े होंगे तो कैसे खड़े हो, तेरे नबी का सामना होगा तो कैसे होगा, हर वक्त एहसास रहता है। लेकिन कमजोर ईमान की वजह से, जैसे छोटा मासूम बच्चा चलने की कोशिश करता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। माँ लपक संभालती है, माँ दौड़ के संभालती है। हम भी ईमान में कमजोर, हकीर, आजिज है। आजा, हमें अपनी रहमत की छांव में छुपा। हम ये गाफिल दिल लेके नहीं मरना चाहते, हम इस पत्थर दिल को लेकर तेरी बारगाह में नहीं पेश करना चाहते। इस दिल को आशना कर दे, इस दिल को अपना आशना कर दे, अपने हबीब का आशना कर दे। पूरी उम्मत को वो दिल दे दे जिसमें तू हो, तेरा हबीब हो और कुछ भी ना हो। या अल्लाह, इन सारे दोस्तों से जितने उन्होंने हाथ उठाए हुए हैं, राजी हो जा, इनके इस इस्लामी निज़ाम को मजबूत फरमा दे, लोगों के अंदर सूद के ख़त्म होने का इन्हें ज़रिया बना दे, और या अल्लाह हलाल तिजारत के कायम होने का इन्हें ज़रिया बना दे। इन्हें, इनकी नस्लों को आबाद फरमा। जो यहाँ काम कर रहे हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, या अल्लाह सबको कबूल फरमा। या अल्लाह, इंसान नाम ही मजबूर होने का है, हम तो कदम कदम पर मजबूर हैं, कदम कदम पर हमारी मुश्किलात हैं। तू है जो मजबूरी से पाक है, हमारी मुश्किलात को सहल फरमा, आसान फरमा।
کرم فرما، ہمارے دلوں کے دکھ بھی دور فرما، ہمارے جسموں کے دکھ بھی دور فرما، ہماری روحوں کے دکھ بھی دور فرما، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا، ہمیں اپنا بنا، ہم جیسے بھی ہیں، گندے ہیں، حقیر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے حبیب کو تیرا نبی مانتے ہیں، میں اتنے ہی پر ہمیں اپنا بنا لے، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ان کو قرضوں سے آزادی نصیب فرما دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھ گئے انہیں منا دے، جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے، جو ایمان پہ قبروں میں چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما دے، جب ہمارے جانے کا وقت آئے یا اللہ وہ وقت ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہو، جانا تو ہے، ایک دن تو نے بلانا ہے، ایسے نہ بلانا جیسے مجرم پکڑا ہوا جیل میں جاتا ہے، ایسے بلانا جیسے مسافر گھر کو واپس لوٹتا ہے، وہ وقت تیری ملاقات کا وقت ہو، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، ہم تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں، تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم تجھے دیکھ کر مسکرائیں، یا اللہ ہماری واپسی ایسی مقدر فرما کہ میرے مالک ہم مہمان بن کے تیرے پاس آ رہے ہوں، ہم یا اللہ بخشے بخشائے تیرے پاس آ رہے ہوں، ہم مجرم بن کے تیرے پاس نہ پہنچیں، ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے میرے مالک، تیری عزت، دوزخ بھی چھوٹا عذاب ہے، تیرا ناراض ہو جانا دوزخ سے بھی بڑا عذاب، جہنم کی آگ بھی بڑا عذاب ہے، اور تیری عزت کی قسم تیرے دیدار سے محروم ہو جانا اس سے بھی بڑا عذاب ہے، ہمیں اس جہان کے عذابوں سے بچا، ہمیں اس جہان کی رسوائی سے بچا، رسوائی سے بچا، رسوائی سے بچا، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى النبي الكريم.